السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ میں ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مارج میری بیوی کا نام ہے جس سے میں شدید محبت کرتا تھا۔ یہی کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جب میں مارکیٹ سے سودا صرف لینے گیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی دیر میں میری کائنات اجڑ چکی ہوگی۔ جب میں واپس لوٹا تو میرا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ میری پیاری بیوی، میری محبت، مارج سیڑھیوں سے گر کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اسے سر پہ شدید چوٹ آئی تھی، اسپتال لے جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی، اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ میں گھنٹوں اس کا سر اپنی گود میں لیے روتا رہا۔ ہماری محبت کی شادی تھی اور شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے یوں چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ یہ سانحہ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ جن لوگوں کو مارج کی موت کی اطلاع میری تعزیت کے لیے چلے آئے۔ مارج کی تدفین بھی میرے جاننے والوں نے کی، ورنہ میں اس حالت میں کہاں تھا؟ بار بار اس کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں اسے دیوانہ وار پکارنے لگتا۔ ہم میاں بیوی میں والہانہ محبت تھی۔ جس قدر مارج کو میں چاہتا تھا وہ بھی مجھے ایسی ہی چاہتی تھی۔ ہماری محبت کی مثالیں دی جاتی تھی۔ جس وقت اسے قبر میں اتارا گیا میں اس کی میت سے لپٹ گیا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ مارج کے علاوہ میں کسی عورت کا خیال تک ذہن میں نہ لا سکا۔ دفتر سے روز بروز چھٹیوں کی وجہ سے نوکری چلی گئی، رو رو کر صحت خراب ہو گئی۔ اسے واپس پانے کا جنون اب میرے سر پر سوار ہونے لگا۔ اب میں ہر لمحہ یہی سوچتا رہتا کہ میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ مارج کی محبت میں اندھا ہو کر میں ایک بلیک میجک کے عامل کے پاس جا پہنچا۔ اس نے ایک بھاری رقم کے بدلے میرا کام کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، جو ایک علیحدہ کہانی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے مطلب کی بات کروں گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ پورے چاند کی تاریخ تھی جس وقت میں نے مارج کی قبر کھول کر تابوت کا ڈھکنا ہٹایا۔ اس کا صاف شفاف چہرہ میرے سامنے تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کی زندگی سے عاری چہرے کو دیکھتا، اس کے چہرے سے بھلا کا اطمینان چھلک رہا تھا۔ مجھے اس پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ بہرحال میں نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور گھر آ گیا۔ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کاش مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہوئی ہوتی۔ مجھے جو کچھ جیسا بھی کرنے کو کہا گیا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا، اور ٹھیک 4 گھنٹوں کے بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ میری مارج نے آنکھیں کھول دیں۔ میں بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگا، جیسے کوئی کھویا ہوا کھلونا مل گیا ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر مارج کو گلے لگا لیا۔ مارج کا جسم نہایت ہی سخت اور سرد تھا۔ اس کے جسم میں پہلے جیسی حرارت میں نے محسوس نہیں کی۔ مارج کی کالی سی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہو گئی تھیں، ان کی سفیدی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری زندگی، میری محبت مجھے واپس مل گئی تھی، جس کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہا دیا تھا تو مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں مارج کا ہر طرح سے خیال رکھنے لگا، اسے دنیا والوں کی نظروں سے بچا کے رکھتا۔ مارج پہلے بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی، جو ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، مگر اب والی مارج کے زرد چہرے پر مسکراہٹ کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی، ویرانی اور بے رحمی چھائی رہتی تھی۔ میں ہمہ وقت اسے خوش کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا، مگر وہ خوش ہو کر نہ دیتی۔ ایک روز اچانک اس نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر کے مجھے سکتے میں ڈال دیا۔ میں بغور اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں پہلی بار میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے مجھ سے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کی تھی۔ اس نے انسانی گوشت کھانے کی فرمائش کے ساتھ ساتھ انسانی خون سے پیاس بجھانے کی بھی بات کی۔ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے انتہائی غور سے دیکھ رہی تھی، گویا مجھ سے میری محبت کا ثبوت مانگ رہی ہو۔ نہ جانے کس طرح میں نے مارج کو خوش کرنے کے لیے حامی بھر لیا، اور وہ خوشی سے منہ پھاڑ کر قہقہے لگانے لگی۔ میں نے اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ آج بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا سخت کام تو مجھ سے عاملوں نے بھی نہیں کرایا تھا جو میں اب کرنے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس طاقت کے زیر اثر میں ہاں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔
شاید یہ میری مارچ سے والہانہ محبت تھی، جس میں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ میں نے مارچ سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تھی تو خوش نہیں تھی، اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے مارچ کے لیے سب کچھ کرنے کی ٹھانی۔ اور ایک روز اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں مارچ کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور آج وہ اسی محبت کے خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پہ مدعو ہے۔ میں مارچ کی محبت میں اس قدر خودغرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہیں تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارچ کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی، گویا خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پہ، لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر ایک نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مارچ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے سے پیدا ہونے والی آواز سے ہو رہا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا، اسے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی کہ اس گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ مارچ تھی جس کے ہاتھوں تھوڑی دیر بعد اس کی موت ہونی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیگ رکھے جنہیں وہ گٹاگٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیگ مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول پھول بکنے لگا۔ میں نے پیگ کا ایک گلاس بھی نہیں پیا تھا، اس لیے مجھے نشہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر مارچ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو بجائے نہ جانے کب سے اسے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پہ خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جاں میں نئی زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے میں نے اسے کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارچ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی، اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ مارچ نے اپنا منہ اس کے نخرے سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت مجھے مارچ نہیں کوئی بدروح لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان خون پینے مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب مارچ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑسی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت، اور وہ بھی اتنی مقدار میں، کھا کیسے سک رہی تھی۔ مجھے اب اسے اور دیکھا نہ گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کتنی ہی دیر خود کو ملامت کرتا رہا، روتا رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی کے نرم اور نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مارچ تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے مارچ کو کیا ہو گیا تھا۔ یہ وہ مارچ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارچ تھی ہی نہیں۔ میں اکثر مارچ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے میں کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے، تو میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھیں۔ وہ ساری باتیں سنتی رہی اور مجھے چپ چاپ
اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہتی، گویا اسے اپنے ماضی کوئی بات یاد ہی نہ ہو۔ میں سرد آہ بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، طرح طرح کے خیالات تو دماغ میں سر اٹھاتے رہے تھے۔ دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کر رہا تھا۔ دل اور دماغ میں جنگ کی سی کیفیت تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارچ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے مجھے ہی نقصان پہنچائے گی۔ مجھے مارچ کے اس رویے کے بارے میں اس عمل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جانے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی۔ انہوں نے میری مارچ مجھے واپس لوٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے میں جانوں اور میرا اللہ جانے۔ اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے مارچ کو دروازے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے والہانہ محبت تھی۔ وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مارچ اب بدل گئی تھی۔ اب وہ میرا کھانے پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض کے گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ مارچ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیرت کا باعث تھی۔ اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ یہ میری مارچ ہی ہے نا کوئی شیطانی روح۔ مجھے لگنے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ کچھ دن بعد اسے پھر انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں تو سمجھا تھا اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا۔ اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کیا۔ میں گھر سے نکلا، تھوڑی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر، میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا۔ گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پہ ٹوٹ پڑا۔ میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی۔ جب وہ کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے۔ جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا۔ میں نے مارچ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر لگی مارچ کو اپنا کام ختم کرنے میں، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے۔ مارچ نے پھر دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی جس سے میں خوش تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کرتی رہی۔ مجھے تو اب ذرا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے اسے موت کے منہ سے نکالا ہے، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا مجھ سے کبھی بچھڑے ہی نہیں۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پر مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی، آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا۔ احساس نہیں ہے مجھے؟ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پہ جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پہ جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے دو اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پوچھنے اور گلے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں نے اس سے سمجھانے لگا، دیکھو مارچ، تم انسان ہو، کوئی جانور یا درندہ نہیں ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی عادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔
صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں نے ٹی وی پر ایک ڈراؤنی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کے انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ مارج کے چہرے پر ایک رنگ آ کر کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار مووی کے بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں مارج کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو نارمل ہو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ مجھ پر جھپٹی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اپنی آہنی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہو۔ اس کے دانت میری کلائی میں گھس گئے تھے۔ میں درد کی شدت سے کرراہ کر رہ گیا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا۔ فاسٹ ایڈ کا باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر مارج اپنے تمام تر ہولناکی کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کس طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ناممکن تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ مارج نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا جہاں سے یہ آئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دھار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر لیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہی مارج تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ میں اس کی ہوشیاری پر انگشت بدندہ رہا۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو شاید نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ مارج کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسی میری قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دھار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ وار بہت کاری تھا۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار مارج کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ مارج کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ پاؤں پھٹنے والی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولیتھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا۔ لوگ اپنی محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرات نہیں کرتے، اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ مارج اب مر چکی تھی۔ جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ تو بس یہ تھی میری کہانی جو میں نے آج آپ کو سنائی۔ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اس کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گی آپ کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔